ایکٹ کی دجیاں بکھری جا رہی ہیں، تو یہ کم سے کم اس میں کوئی دوسرا کوئی آئے گا تو میرے خیال میں اس پہ کنٹرول کر پائے گا، لیکن ان کی میرے خیال میں اب ان کی بس کی بات نہیں ہے۔ امتیاز کا کہنے کا مقصد ہے کوئی مطلب حدود و قیود میرے تو کریں گے، اب تو وہ حدود و قیود ریڈ لائنز کراس کر کے پتہ نہیں باؤنڈریز بھی کراس ہو چکی ہیں، میرے خیال میں کہنا یہ چاہ رہا ہے۔ السلام علیکم، آئی ویکس میڈیا نیٹ ورک میں خوش آمدید، میں ہوں شبیر میر۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے ضابطۂ اخلاق الیکشن ایکٹ 2017۔ اس کے اوپر آج ہم اس لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ وفاقی حکومت کی طرف سے وزراء آ رہے ہیں۔ فیڈرل منسٹر علی امین گنڈاپور اس وقت گلگت بلتستان کے دورے پہ ہیں، اعلانات کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، اور اس طرح ایک دو اور وزراء کا بھی شیڈول جاری ہوا ہے جو کہ گلگت بلتستان آئیں گے۔ اپوزیشن کی طرف سے بھی مین اسٹریم پارٹیز کے لیڈرز آ رہے ہیں۔ اپوزیشن پلس گورنمنٹ کے جو منسٹرز ہیں، کیا ان کا آنا ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہے یا خلاف ورزی نہیں ہے؟ اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ اس کے اوپر بہت کچھ زیادہ ہی احتجاج کر رہی ہیں، اس سلسلے میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ امتیاز سلطان سینئر صحافی اور ایمان شاہ سینئر صحافی، آپ دونوں کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر صحافی ہیں۔ بہت شکریہ شاہ صاحب اور امتیاز صاحب۔ شاہ صاحب، ضابطۂ اخلاق 2017 وائلیشن آپ کے خیال میں ہو رہی ہے؟ منسٹرز کا آنا اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ نہیں اپوزیشن میں کے لیڈرز آ رہے ہیں اس وجہ سے بھی ہو رہی ہے؟ اس کو ہم وائلیشن نہیں کہہ سکتے ہیں، اس کو تو ضابطۂ اخلاق کو پاؤں تلے رکھ کے نا روہند ڈالا گیا۔ اچھا، دھجیاں اڑانا، دھجیاں اڑا دی گئی، روہند ڈالا گیا، اس کو جو بھی کیا گیا۔ اور یہ میرے خیال میں اداروں کی یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے یہ کہ وہ اس کو اگر یہ سلسلہ 3-4 دن تک نہیں رکا، اسی طرح جاری رہا تو میرے خیال میں پھر اپوزیشن بھرپور احتجاج کرے گی، جس کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ 3-4 دنوں میں تو سب کچھ فلیٹ ہو جائے گا۔ دیکھیں اس میں ابھی ظاہر ہے مطلب کچھ تو اس کے نیگیٹو پازیٹیو دونوں اثرات پڑ رہے ہیں۔ جو یہ کام جو اس ضابطۂ اخلاق جو الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت جو ضابطۂ اخلاق ہے، جس کے تحت پاکستان میں 2018 کے الیکشنز ہوئے تھے، اس میں واضح ہے اس کو جو وائلیشن کر کے یہاں پہ جو کچھ کر رہے ہیں نا، اس کے حکمران جماعت کے اوپر نیگیٹو اثرات بھی پڑ رہے ہیں۔ کیوں پڑ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اب پوچھنا شروع ہو گئے ہیں کہ 2.5 سال بعد گنڈاپور کو خیال آ گیا کہ جی بی میں بہت مسائل ہیں، اضلاع بھی بنانے ہیں، ڈیولپمنٹ بھی کرنی ہے، امپلائمنٹ کے بھی ایشوز ہیں، اور پھر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کی میٹنگز بلا رہا ہے، منسٹرز کو بلا رہا ہے نگراں حکومت کے، تو وہ 2.5 سال تک کہاں تھا؟ تو یہ منسٹرز جو بلا رہے ہیں، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جو کل کی میٹنگ غالباً کل شیڈول ہے، جی کل وہ شیڈول ہے، اس میں چیف سیکرٹری ہوں گے، جی سارے منسٹرز بھی ہوں گے، سارے منسٹرز کو بلائے، سیکرٹریز ہوں گے، آئی جی ہوں گے، سارے۔ اس میں کیا کہیں گے ان کو؟ میرے خیال میں ان کو ایک تو یہ جو اعلانات یہ دارل سے اس نے شروع کر دیے ہیں۔ اچھا، دارل میں اس نے جلسہ کیا۔ ہمارے چیف الیکشن کمشنر صاحب فرماتے تھے کہ جی مطلب کوئی جلسے کی تو بات ہی نہیں کر رہا تھا نا، وہ تو کہہ رہا تھا کہ کوئی پبلک جو عہدہ رکھنے والا، اس کو ہم منسٹر کہہ سکتے ہیں، پرائم منسٹر کہہ سکتے ہیں، وہ گلگت بلتستان کا دورہ ہی نہیں کر سکتا ہے۔ کہہ رہا تھا جلسے تو بہت دور کی بات ہے۔ اب اس نے دارل میں جلسہ کیا، چلاس میں کیا، اب جغلوٹ میں آج جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آج جمعے کا دن ہے، آج اس نے جلسہ کیا، اس کے بعد ہنزہ میں ہے، غزر میں ہے، جلسے کر رہے ہیں، اعلانات کر رہے ہیں۔ پھر یہ غزر کے دورے میں جا کے وہ یاسین گوپیز کو ضلع بنا، تو بھائی ضلع بنانے کا اعلان کرنا تھا تو آپ 6 مہینے پہلے بناتے، الیکشن شیڈول کے اناؤنس ہونے سے پہلے کر دیتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو یہی لیں گے کہ یہ کوئی آئین اور قانون ان کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے، وہ ساری چیزیں آئین اور قانون کے مطابق الیکشن ایکٹ جو یہاں پہ اب ایکسٹینڈ ہو گیا ہے اس میں موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے سامنے قانون آئین نام کی کوئی چیز ہی نہیں نا، اس کو جس طرف مروڑے اس طرف چلا جائے گا۔ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پورا چیلنج ہے، نہ صرف چیف الیکشن کمشنر کے لیے بلکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور مقتدر حلقوں کے لیے۔ صحیح کہ کل خدا نخواستہ یہاں پہ کوئی احتجاج ہوتا ہے، الیکشن کوسچن مارک ہوتے ہیں، تو آلریڈی گلگت بلتستان عالمی میڈیا کے اوپر فوکس ہے۔ ہندوستان کا پورا میڈیا اس وقت پاکستان کے ایشوز کے اوپر بیٹھ کے ڈیبیٹس کر رہا ہے۔ گلگت بلتستان آج کل ان کا پسندیدہ جو ہے نا وہ موضوع بنا ہوا ہے۔ ایسا نہ کریں، اس طرح نہ کریں، اور اس کو مذاق تماشا نہ بنائیں، اس کو اتنا غیر سنجیدہ نہ لیں جو بھی ادارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے اپنے آپ کو بھی اور اس ادارے کو بھی اس کا مذاق بنایا۔ امتیاز سلطان صاحب، چیف الیکشن کمشنر کرے تو کیا کریں؟ وفاقی حکومت کو وہ کیا سٹینڈ کر سکتے ہیں، ان کے آرڈرز کو ڈیفائی کر سکتے ہیں؟ میرے سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے
آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا، وہ یہ کہ آپ کا یہ جو چینل ہے تو گلگت بلتستان کا بہت ہی تیزی کے ساتھ ایک مشہور چینل بنتا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ آپ کے اور تعاون لوگ کی وجہ سے۔ نہیں میر صاحب، میں کیونکہ اس میں ہم دیکھتے ہیں تو لوگ عموماً ذکر کرتے ہیں، اور خصوصاً آپ کے جو تجزیے ہوتے ہیں الیکشن کے حوالے سے آپ کی بہت کوششیں ہیں اور لوگ سراہتے ہیں اس کو۔ اچھا، دوسری بات آپ نے جیسے ابھی آپ نے بات کی ضابطۂ اخلاق کی، تو اس میں بات یہ ہے کہ میرے خیال میں جس طریقے سے دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، الیکشن کمشنر جو ہے اس کو، یا جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں اس کو، میرے خیال میں آپ اخلاقی جرات کا مظاہرے کرتے ہوئے کم سے کم ریزائن کرنا چاہیے۔ ٹھیک، لیکن اگر ریزائن، آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، ریزائن کریں گے کوئی اور بندہ آ جائے گا، نہیں کیا فرق پڑے گا ریزائن کرنے سے؟ کم سے کم جس طریقے سے جو اس ایکٹ کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، تو یہ کم سے کم اس میں کوئی دوسرا کوئی آئے گا تو میرے خیال میں اس پہ کنٹرول کر پائے گا، لیکن ان کی میرے خیال میں اب ان کی بس کی بات نہیں ہے۔ امتیاز لوگوں کا مقصد ہے کوئی مطلب حدود و قیود میرے تو کریں گے، اب تو وہ حدود و قیود ریڈ لائنز کراس کر کے پتہ نہیں باؤنڈریز بھی کراس ہو چکی ہیں، میرے خیال میں کہنا یہ چاہ رہا ہے۔ صحیح، لیکن آپ شاہ صاحب اور امتیاز صاحب دونوں کے لیے سوشل میڈیا پہ آپ کمنٹس پڑھتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کیا ان حکومتوں میں ایسا نہیں ہوا ہے؟ نواز لیگ جب حکومت میں آئی 2015 کے الیکشن میں، پھر 2009 میں قاہرہ صاحب آ کے دھرنا دے کے بیٹھ گئے، اس سے پہلے جو گورنر تھے اس وقت کے نون لیگ کے، وہ آ کے بیٹھے رہے، تو انہوں نے بھی تو اپنے طریقے سے واردات تو کی، تو ان کو کیوں آپ مورد الزام کر رہے ہیں؟ کسی قومی چینل کی کسی ریکارڈنگ میں میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں پی ٹی آئی کے بھی ایک سینئر رہنما بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی یہی بات کی، انہوں نے کہا جی میاں صاحب نے تو 2015 میں آ کے جلسے کیے، برجس طاہر نے وہ کیا، پھر 2009 میں دیکھیں الیکشن ایکٹ 2017 ابھی یہاں پہ اپلائی ہو چکا تھا 2015 کے، اس کے باوجود 8 جون کو الیکشن ہونے تھے، الیکشن شیڈول کا اناؤنس نہیں ہوا تھا، الیکشن شیڈول کے اعلان سے پہلے نواز شریف صاحب تشریف لائے تھے، میں ڈیٹ بتا دیتا ہوں، 14 اپریل 2015 کو آ کے اعلانات کیے تھے، انہوں نے الیکشن سے 10 دن پہلے شیڈول نہیں کیا تھا پروگرام، اور الیکشن جون میں ہوئے تھے، 8 جون کو الیکشن ہوئے تھے، اعلانات میاں صاحب نے، ان کو دیکھیں پرابلم کیا آ رہی ہے۔ اچھا خاصے لوگ سینئر لوگ یہ بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا میں، اسی لیے یہ پوائنٹ بتا رہا ہوں۔ ایشو کیا رہا ہے کہ ہمارے پولیٹیشینز اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں رکھتے ہیں، ہمارے جو سماجی یا پولیٹیکل جو کارکن ہیں وہ سوائے ایسے مطلب وہ جھک مارنے کے اور اٹھ پٹانگ باتیں کرنے کے اپڈیٹ رکھے اپنے آپ کو۔ الیکشن ایکٹ 2017 کو سیاسی جماعتوں کے کتنے پرسنٹ جو رہنما اپنا کہتے ہیں انہوں نے اسٹڈی کیا ہوگا؟ ہاں وہ تو شاید دیکھیں مسئلہ ان کا یہی آ رہا ہے، اس کے باوجود کہ 2017 اس وقت یہاں پہ لاگو نہیں تھا، یہ آپ کا الیکشن ایکٹ 2017 جو بنا ہے یہ متفقہ طور پہ پاکستان کی قومی سیاسی پارٹیوں نے پاکستان کے جو 25 جولائی 2018 کے الیکشنز تھے اس سے 6-7 مہینے پہلے اس کو پاس کیا تھا کہ انتخابات ہوں گے تو اس کا ضابطۂ اخلاق کیا ہوگا، تحقیقات کیا سپریم ہوگا، کورٹ کے بھی اس کے اوپر سپریم کورٹ کے کہنے پہ ہوا تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات تھے، ہم ڈائریکٹیوز نہیں کہہ سکتے۔ اب ان کو پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ان کو یہ سٹڈی نہیں ہے، اس وقت ایون پاکستان میں یہ ایکٹ 2017 نہیں تھا، اب یہاں پہ اگر یہ اس کو توسیع دی گئی ہے تو پھر اس کی کوئی لاج رکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، امتیاز صاحب، شاہ صاحب جو پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ اس وقت 2017 والا ظاہر ایکٹ نہیں تھا، الیکشن ایکٹ، اس وقت مطلب ہم اگر آسان الفاظ میں یہ کہیں کہ اس وقت قانون اتنا سخت نہیں تھا، اب سخت ہو گیا، تو آپ کے خیال میں جسٹیفیکیشن بنتی ہے جو پرانی بات وہ کر رہے ہیں کہ 2015 میں تو آئے تھے؟ سمپل سی بات ہے، جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ اس وقت تو یہ قانون لاگو ہی نہیں ہوا تھا نا، وہ لوگ آئے اس وقت تو قانون تھا ہی نہیں، لیکن جب سے یہ قانون لاگو ہو گیا میرے خیال میں حکمراں جماعت کو چاہیے اس پہ عمل کریں، اگر یہ عمل نہیں کرتی ہے، اگر وائلیشن کرتی ہے تو میرے خیال میں جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ سپریم کورٹ کی جیسے یہاں پر بات ہے، شاہ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، سپریم کورٹ والا ایشو ادھر سے ٹچ کرتے ہیں پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں، سپریم کورٹ کی بھی تو ڈائریکشنز ہیں نا، تو اب سپریم کورٹ کو سو موٹو ایکشن لینا چاہیے، کسی بندے کو جانا چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن نہیں لیتی تو میرے خیال میں کوئی دوسری کوئی جماعت تو جائے گی ہر صورت میں سو موٹو ایکشن کے لیے، اور اس کو میرے خیال میں جانا بھی چاہیے۔ اس کا حل کیا ہے شاہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہاں پہ سر دستو یہ ہے نا کہ اس کا حل یہ ہے کہ فوری طور پہ جس حد تک نقصان ہو چکا وہ ہو چکا ہے، آگے اس خطے کا، اس علاقے کا خدا را نقصان نہ کریں،
الیکشن جیت ہار کوئی بڑی شے نہیں ہوتی ہے. آپ کے جو ریاست کے جو انٹرسٹ ہے نا, خدا نہ خواستہ کل یہاں پہ اس الیکشن کی وائلیشن پہ انتخابی نتائج کے حوالے سے یا الیکشن سے پہلے کوئی احتجاجی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان میں چھوٹا سا ایک احتجاج, اس کا اختتام کس طرح ہوتا ہے کسی کو نہیں پتہ ہوتا ہے. اب حالات آپ کو پتہ ہے ہندوستان, اب کل جو 2-3 دن پہلے ایاز صادق کے کسی بیان کے اوپر ہندوستان کا میڈیا, آپ خود بہتر سمجھتے ہیں, اخبارات کی آپ لیڈیں اٹھا کے دیکھیں, ان کا الیکٹرانک میڈیا اٹھا کے دیکھیں, ساتھ ساتھ پھر یہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ کئی مرتبہ اس طرح ہوا کہ لوگوں نے یہاں پہ اگر پانی کے لیے احتجاج کیا تو وہاں پہ ہندوستان کے میڈیا نے یہ دکھایا, حالانکہ وہ 20-25 لوگ تھے, انہوں نے یہ دکھایا جی پاکستان کے خلاف یہاں گلگت بلتستان کے لوگ سڑکوں پہ نکل آئے. کل اگر 10-12 ہزار کا ایک اجتماع ہوتا ہے گلگت میں, سکردو میں, یا چلاس میں, یا داریل میں, یا تانگیر میں, اس اجتماع کو وہاں کس طرح ایکسپلائٹ کیا جائے گا. تو میں گزارش کروں گا کہ جتنا نقصان یہ کر چکے ہیں, یہ اس میں بار بار کہہ رہا ہوں حکمران پارٹی اپنا بھی نقصان کرنے جا رہی ہے. اب وہ 2015-2009 کا الیکشن نہیں ہے. آپ کے جو سوشل میڈیا نے 2015 سے 2020 تک اس 5 سال کے عرصے میں لوگوں کو اتنا ایجوکیٹ کیا ہے کہ ووٹ ابھی کسی کے نعروں, اعلانات یا کسی کے جھوٹے وعدوں پہ اب انہوں نے ووٹ نہیں دینا ہے. ویو چلی ہے. اچھا ویو چلی ہے. یہی میں امتیاز صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں جو وہ آئے ہیں جلسے کر رہے ہیں گنڈاپور صاحب, اس سے فرق نہیں پڑے گا ووٹرز کے اوپر؟ میرے خیال میں بعض علاقوں میں پڑے گا. کون جیسے دیامر کا علاقہ ہے وہاں پڑے گا, اور دیگر علاقوں میں جو اس کے اعلانات ہیں, جیسے شاہ صاحب نے بتا دیا کہ ان کے اعلانات سے لوگ, ان کی ذہن جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوں گی, کیونکہ یہ لوگ اگر کرنے کا اگر ان کا کوئی ارادہ ہوتا تو میرے خیال میں الیکشن سے پہلے کر لیتے. اب یہ اعلانات جو ہیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے, ان کے اعلانات محض ایک زبانی دعوے تو ہو سکتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں ہوگا. تو یہی وجہ ہے کہ میرے خیال میں ان کو, جیسے آپ کے تجربوں سے بھی لوگوں کو یہ آگاہ ہو چکا کہ پی ٹی آئی کی میرے خیال میں اتنی زیادہ سیٹیں نہیں آئیں گی. اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ یہ 2.5 سال میں مرکز میں سیٹیں ہماری تجزیے کی وجہ سے وہ خراب نہیں ہو رہی ہے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے تجزیے کی وجہ سے, بلکہ ان کے اقدامات اور ان کی کارکردگی کی وجہ سے. ٹپس آپ گن سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کن اقدامات کی وجہ سے یہ پارٹی پیک پہ تھی, آج سے 7 مہینے تک, آج اس حال تک پہنچی ہے. بالکل. اور رہی جو کسر جو ہے, جو ابھی جو وائلیشن ہو رہی ہے, اس سے مزید ان کی وہ ڈاؤن ہو گئی, ساکھ متاثر ہو گئی. شاہ صاحب سنا ہے کہ یہ صوبے والا, عبوری آئینی صوبے والا بھی رول بیک ہو رہا ہے, کچھ آپ کے پاس ہے کوئی انفارمیشن؟ سر میں ایک چیز آپ کو بتا دوں, بڑی انٹرسٹنگ ہے. بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جس پہ آغا راحت اور قاضی نثار صاحب ایک پیج پہ رہے ہیں. جی, آغا راحت صاحب کے بیان کی طرف آتے ہیں, اس کے بھی بات کرنی بہت ضروری ہے. 2-3 دن پہلے تنظیم اہل سنت والجماعت کا اجلاس امیر قاضی نثار احمد کی صدارت میں ہوا, جس میں عبوری آئینی صوبے کو مسترد کر دیا گیا. اچھا, لیکن میڈیا کوریج ان کی سر خبر آئی ہے میڈیا میں, اخبارات پہ تمام آلموسٹ اخبارات میں خبر آ چکے. اچھا, آج مزے کی بات, آغا راحت نے بھی عبوری آئینی صوبے کو مسترد کر دیا, تو یہ کافی عرصے کے بعد دونوں ایک پیج پہ. شاہ صاحب یہی میرا سوال ہے کہ اب اگر ہم گلگت بلتستان کی حدود کے اندر بھی بیٹھ کے دیکھیں, وہاں پہ کیا ڈیسیجنز ہوتے ہیں, وہاں پہ پی ڈی ایم کے کیا مشترکہ لائحہ عمل ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے, وہ بھی ایک ایشو ہے. لیکن یہاں پہ اہل سنت اور اہل تشیع کی طرف سے اس بات کا جمعے کے خطبوں میں آج تو آغا صاحب نے باقاعدہ واضح کر دیا کہ آئینی عبوری صوبہ نہیں, واجہ صوبہ یا پھر ریفرینڈم. تو اس سے تو بہت بڑا فرق نہیں پڑے گا, متاثر نہیں ہوگا گلگت بلتستان کے حدود کی ٹریٹری کے اندر ووٹر پلس یہاں کے جو پالیسی ساز ہیں گلگت بلتستان. آپ کے خیال میں میرے حساب سے بہت متاثر ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, عبوری آئینی صوبے کے حوالے سے دیکھیں, میں وہی بات کروں نا, آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں ذرا طریقے اور سلیقے سے کریں گے. تو پھر میں بار بار یہ بات کرتا رہا ہوں کہ پالیٹکس کے اندر ٹائمنگ بہت بڑا فیکٹر ہے. جو کام آج آپ نے کرنا ہے وہ 2 دن بعد کریں گے, وہ رزلٹ بھی آپ کا خراب ہو جائے گا, اور جو 10 دن بعد کرنا ہے وہ آج کریں گے تب بھی رزلٹ خراب ہو جائے گا. اس کی ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ڈاکٹر اقبال کو پی ٹی آئی میں شمولیت 20 دن بعد کرنی چاہیے تھی, اس نے پہلے کی نا, رزلٹ اس کا آپ سب کو پتا ہے. عبوری آئینی صوبے کا اگر الیکشن شیڈول کے جو انہوں نے اناؤنس کیا, اس سے پہلے یہ سارے معاملات پی ٹی آئی کی
قیادت اگر اس کو عبوری آئینی صوبہ بنانا چاہ رہی تھی وہ ٹک کر کے اعلان کر دیتی. اسلام آباد میں بیٹھ کے اناؤنس کر دے. پرائم منسٹر کو ٹائم نہیں تھا بھائی, اناؤنس کوئی بھی کر جاتا, امور کشمیر کر جاتا, وہ فتح اللہ کے ذریعے اعلان کروا دیتے. کیا ہوتا, اعلان کروا دیتے 3-4 مہینے پہلے, ابھی تک اس پہ کچھ پیش رفت ہو جاتی تو اس کا رزلٹ بہت بہتر ہوتا. صحیح, ٹائمنگ ان کی خراب ہو گئی. صحیح. اب اس کو اتنا کنفیوز کیا گیا, اس میں اتنے ایلیمنٹس. اب اس میں وزیر خارجہ کا مجھے لگتا ہے وہ شاید کوئی پرانی ویڈیو چل رہی تھی کل سوشل میڈیا کی, جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ ہم کشمیری قیادت کو ناراض یا کشمیر کاز کو جو ہے وہ نقصان پہنچائے بغیر کوئی ہم کام کریں گے. سرحد SGB کے حوالے سے جو بھی معاملات میڈیا پہ آ رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یا تو وہ ویڈیو کلپ پرانی بھی ہے تب بھی ویلڈ ہے. صحیح. لیکن یہ انفارمیشن جیسے میں نے کہا کہ آغا صاحب اور قاضی صاحب کے جو بیانات ہیں, امتیاز صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ آغا صاحب کے جہاں تک آپ نے بات کی تو اس کا کہنے کا مطلب جہاں تک میں سمجھا ہوں وہ یہ شاید ہیں, بلکہ جو میں نے پہلے آغا صاحب کے حوالے سے کہا ہے, ہو سکتا ہے وہ الفاظ آگے پیچھے ہوں تو امتیاز صاحب ابھی کہیں گے وہ بہتر بتا سکیں گے. آغا صاحب نے بالکل جیسے آپ نے کہا ایسے ہی کہا, لیکن اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ PTI حکومت چاہتی تو الیکشن سے قبل ہی اس عبوری صوبے کا اعلان کر سکتی تھی, لیکن اس نے اس وقت نہیں کیا. اور اب یہ ایسے ہی شوشہ اس نے چھوڑا کہ ہم الیکشن کے بعد اس عبوری صوبے کا ہم اعلان کریں گے. اگرچہ اس پہ انہوں نے کہا کہ اس پہ امید بھی نہیں ہے, توقع بھی نہیں ہو کرے, لیکن ابھی سے ہی اس کی مخالفت شروع ہو گئی. تو آغا صاحب نے اس اینگل میں کہا کہ اگر ایک اکثریتی رائے جو ہے آئینی عبوری صوبے کی حمایت کرتی ہے تو اس کو آئینی عبوری صوبہ بنایا جائے. اگر مخالفت کرتی ہے تو جیسا وہ سیٹ اپ چاہتے ہیں اسی طریقے سے, ان کا ریفرنڈم کی بات کی تو اسی طریقے سے وہ کیا جائے. لیکن انہوں نے کہا کہ یار یہ اگر تاثر دے کے علاقے میں بدامنی پھیلانے کی, فرقہ واریت پھیلانے کی وہ سازش ہو سکتی ہے, یہ اس سے بو آ رہی ہے. اور اس نے یہاں تک آغا صاحب نے ایک اور بات کی, آغا صاحب نے یہ کہا کہ اگر خدا نخواستہ اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو جاتا ہے اور کسی کی جان چلی جاتی ہے تو اس کی تمام تر ذمہ داری اس نے کہا کہ متعلقہ جو حلقے کے جو نمائندے ہوں گے تو انہوں نے کہا اس کے اوپر مکمل پابندی ہونی چاہیے اور اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. یہاں تک اس نے یہ بات کی. میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عبوری آئینی صوبے کے غلط ٹائم پہ اناؤنس کرنے سے کسی کی جان چل جانے کی, چونکہ وہ میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا ہوں اس بات پہ نا. باقی جو معاملات ہیں میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ ٹائمنگ بڑا فیکٹر ہوتا ہے. یہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی مطلب کام, اچھا اس میں ایک اور چیز ہے, لیکن اس میں شاہ صاحب ٹائمنگ تو بڑی زبردست نہیں ہے. دیکھیں نا آپ الیکشن سے پہلے اناؤنس کر رہے ہیں, شوشے چھوڑے ہیں تو لوگ تو ووٹ دیں گے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی نیت ٹھیک ہو, آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہو تو آپ غلط کوئی کام بھی کر جائے نا تو اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو کوئی اجر دیتا ہے. نیت میں فطور ہو, کام کوئی آپ مطلب ٹھیک بھی کرنے جا رہے ہو نا غلط نیت سے, تو پھر اس کے اندر آپ کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے. یہ جو مجھے جو ایشو لگتا ہے نا کہ اب الیکشن کے دنوں میں آ کے آپ کو کیا پڑی ہے, اس سے پہلے آپ کے پاس 2.5 سال تھے, آپ الیکشن شیڈول اناؤنس پہلے کر جاتے, تو اب ان کی نیت یہی ہے کہ ہم نے الیکشن جیتنا ہے, وہ اب ان کے الٹی پڑ گئی ہے. وہ جو بعض وقت تعویذ جو ہوتا ہے نا مولانا صاحب اس کو غلط کوئی لفظ وہ الٹا پڑ جاتا ہے, وہ خرابی ہو جاتی ہے نا, وہ تعویذ ذرا الٹا ہو گیا ہے. تو وہ اس تعویذ کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کو بہت محنت, لیکن تعویذ کو جیسے ٹھیک بھی شاید نہیں کیا جا سکتا, اس کو یا دریا میں بہا دیا جاتا ہے یا کوئی کسی صحرا میں جا کے مولوی صاحب نے جو کیا اس کے لیے کو تعویذ کو ٹھیک کرا. کچھ جو اطلاعات آ رہی تھی اس حوالے سے جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کنفرم نہیں ہے, لیکن کچھ اطلاعات شاید اسی وجہ سے کہ یہ جو تعویذ شاید غلط ٹائم پہ ہوا ہے, تو یہ پاسبلٹی اگر ہم نیشنل لیول کی پولیٹکس کے تناظر میں دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید اس کے اوپر آنے والے دنوں میں صوبے پہ کم بلکہ ضلعوں پہ زیادہ فوکس رہے گا. دیکھیں سر, بات یہ ہے نا کہ اگر اضلاع آپ نے بنانے ہی تھے, اگین میں بات کروں, الیکشن میں آپ نے کوئی اپنی پوزیشن مضبوط کرنی تھی تو پھر اضلاع کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا, عمل درآمد ہو جاتا, الیکشن شیڈول سے پہلے وہاں ڈپٹی کمشنرز اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جا کے بیٹھ چکے ہوتے ہیں نا,
کچھ سارے ووٹر جو ہے نا ان کی طرف، داریل ہو چاہے تنگیر ہو چاہے یاسین ہو چاہے گپس ہو چاہے ہندو ہو. اس وقت تک وہاں ڈپٹی کمشنر جس طرح ضلع ہنزو کا اعلان ہوا، نگر کا ہوا، میاں صاحب نے جون میں اعلان کیا، جولائی میں نوٹیفکیشن ہوا، 10 دن کے بعد ڈپٹی کمشنر سے جا کے چارج سنبھال لیا. تو ہو سکتا ہے کل گنڈاپور کر دیتے مائی میں کل گنڈاپور سے میٹنگ چیئر کر کے اس کو آرڈرز دے دیں، جولائی میں کر دیتے. تو کل والی میٹنگ بڑی اہمیت اس حوالے سے نہیں ہو سکتی. نہیں، وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچھا یہ ایک ویسے کوشش تو حفیظ نے بھی کی تھی نا کہ ڈپٹی کمشنرز کو، لیکن کہا گیا کہ سر بس تھوڑا سا رک جائے. تو میرے خیال میں اتنا بھی قدر نہیں بچے گا. صحیح، ٹھیک ہے. آخری اس سے پہلے کہ پروگرام وائنڈ اپ کریں، امتیاز سلطان صاحب کا بھی تجزیہ لیتے ہیں، آپ کا بھی لیتے ہیں. اس نئے تناظر میں، اس بدلتی صورتحال میں بلاول بھی ہیں، اب مریم بھی آ رہی ہیں، گنڈاپور صاحب بھی آ گئے ہیں، مراد سعید صاحب بھی آ گئے ہیں، شاید سلسلہ چلے گا. امتیاز صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کتنی سیٹیں، کوئی گیس ہے ہمارا، ظاہر ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، کس طرح دیکھتے ہیں کہ کون سی پارٹی حکومت بنائے گی؟ جو حالات ہیں اس کے مطابق تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ پی 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 کی حکومت بنے گی، لیکن مخلوط ٹائپ کی بنے گی. نون لیگ بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے. پی ٹی آئی کی میرے خیال میں 2 سے لے کے 3 سیٹیں ہوں گی. اچھا جی ہاں شاہ صاحب، آپ اتفاق کرتے ہیں لیکن یہ بہت کم نہیں ہے. امتیاز صاحب تھوڑا سا بڑھائیں، ویسے 2-3 سے. شاہ صاحب آپ بھی بڑھائیں. نہیں، وہ جو بہت زیادہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹس نظر آ رہے ہیں ان کے پی ٹی آئی کے، ابراہیم سنائی ہیں بالکل ان کے خلاف. ویسے ابراہیم سنائی کے خلاف پارٹی کے اندر سے بھی تو جب جنہوں نے جیسے ہی جوائن کیا، لوگ ان کے خلاف پلے کارڈ اٹھائے. لیکن سر بس ان کا ایک ابراہیم سنائی صاحب کا 2004 سے الیکشن لڑتے چلا رہے ہیں، 1 مرتبہ ہارے ہیں، اب 2 مرتبہ جیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. امجد زیدی ہیں، راج اعظم بہت زبردست مقابلے کے کینڈیڈیٹ ہیں، بہت زبردست. عمران ندیم کا مقابلہ ہو رہا ہے. حسام ناشاد ہیں ان کے اسٹرانگ کینڈیڈیٹس جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. شمس الاخلون ہیں. اس کے علاوہ مجھے ہاں حیدر خان صاحب ہیں، حاجی گلبر ہیں. اس کے علاوہ مجھے بتا دیں کہ ان کو بھی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ آپ کہیں بھی بتا دیں. ٹھیک ہے، تقریباً یہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے. میں جیتنے یا ہارنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کا ایج یہ ہے کہ ان کے تقریباً 21 حلقوں میں سارے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ. صحیح. شاہ صاحب آپ کی اسی کی طرف میں آتا ہوں. امتیاز صاحب پہلے آپ دیکھیں، آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ بلاول کے آنے کے بعد جتنا کراؤڈ پل ہوا، خاص کر بلتستان میں ملیشیا صاحب کے اس جلسے میں، یہ شاید بہت کم اتنے بڑے جلسے ہوئے ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں. بلاول بھٹو کے گلگت بلتستان کے دورے کے بعد میرے خیال میں جو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جو پی پی تھی یہاں گلگت بلتستان میں، جو پرانے جو پی پی کے جو کارکن تھے، ان کا میرے خیال میں ابھی دوبارہ پی 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 کی طرف ان کا رجحان بہت ہی بڑھ گیا ہے. اور وہ لوگ جو ہیں بلاول کے دورے کو بہت ہی زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. اور ان کو یہ اندازہ، کیونکہ ہم باہر جب بات کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو ہی واحد لیڈر ہیں جنہوں نے گلگت بلتستان کے عوام کو، یہاں کے الیکشن کو اہمیت دی، یہاں خود آئے اور خود الیکشن کمپین چلا رہے ہیں. اس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کے جو دلوں میں پی 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 کی جو محبت ہے اس میں زیادہ اضافہ ہو گیا. شاہ صاحب یہی جلسے کی میں بات کر رہا تھا، بہت بڑے جلسے نہیں ہیں بلاول کے، دیکھیں ایکسٹرا آرڈنری قسم کے. ظاہر ہے مطلب یہ جو انہوں نے سکردو میں جو جلسہ کیا، مطلب تمام اضلاع میں گئے، تمام حلقوں میں گئے. اس کے بعد ایک مین جلسہ جو تھا وہ 28 اکتوبر کا تھا، جو دن 2 بجے وہاں پہ ہو گیا. اس میں کم و بیش جو تعداد وہ بتائی جا رہی ہے 30,000 پلس ہے. گلگت بلتستان کے کانٹیکسٹ میں بہت بڑی ہے نا. گلگت میں اگر ہم 3-4 ہزار کا کراؤڈ دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت ہیڈ کوارٹر ہے، پاپولیشن زیادہ ہے، سردیوں کا موسم ہے، سکردو میں حالات آپ کو پتہ ہیں، اور زیادہ سردی ہے. اچھا ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ کل آپ دیکھیں بلاول وہاں سے نکلا، روندو میں جلسہ کیا، وہاں سے بائی روڈ نکلا، شیم اس میں روڈ بلاک ہو گیا، 3 گھنٹے پھنسے، 3 گھنٹہ اس سردی میں وہاں پھنسا رہا. اس دوران بھی وہ پارٹی ایشوز کے اوپر میٹنگز کرتا رہا اس 2 گھنٹے میں. پھر امجد اور قمر زمان کائرہ خود نیچے جا کے کارکنوں کے ساتھ مل کے انہوں نے روڈ کلیئر کروا دیا. اور پھر ایک اور بات جو اس نے کی، امتیاز نے کی، وہ میں بھی اس چیز کو دیکھ رہا ہوں، مثلا پیپلز پارٹی کے جو پرانے جو ناراض لوگ تھے، جو چلے گئے تھے، جو زندہ ہیں وہ واپس آ رہے ہیں. جو خدا نے خاصہ اس دور کے جو قائدین تھے وہ اللہ کو پیارے ہو چکے، ان کی اولادیں واپس آئے. مثلا
غلام محمد بٹ جس کو ہم صحیح. گل بٹ کہتے ہیں, پیپلز پارٹی کا اہم, اس کا بیٹا واپس آ گیا مبشر بٹ جو پی ایم ایل این کا بہت, آپ کو پتہ ہے, آپ جانتے ہیں اس کو, فارن کوالیفائڈ ہے, کوئی ایسا رینڈم آدمی نہیں ہے جس کو کچھ بھی نہیں پتا ہو, وہ واپس پیپلز پارٹی میں آ گیا. محمد علی اختر بھی محمد آتے علی ہیں. اختر جو ناراض تھا, وہ بہت سارے آپ مثال دے سکتے ہیں. سو بلاول کا یہ جو دورہ ہے, میرے خیال میں یہ الیکشن کے ریزلٹس پہ جو ہم تجزیہ کر رہے تھے نا, اس تجزیے کو مزید آسان بنانے میں ہمیں مدد ملے گی. 16 نومبر کے اخبارات کی سرخیاں کیا ہوں گی, اور یا آپ بیٹھ کے کس طرح کا پروگرام کر رہے ہوں گے. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ٹائم چونکہ ہمارے پاس محدود ہے. امتیاز صاحب اور شاہ صاحب, ایمان شاہ صاحب, بہت شکریہ. ناظرین, موجودہ جو ہمارا تجزیہ تھا یہ الیکشن ایکٹ 2017 کا جو ضابطۂ اخلاق تھا, اس حوالے سے, اور اس کی خلاف ورزی کہیں یا اس کو بہت بڑا لفظ شاہ صاحب نے استعمال کیا تھا, پاؤں تلے روندنے والی بات. اگلے ہم پروگرام میں جو نئے قائدین آئیں گے, جس میں مریم نواز کی آمد بھی متوقع ہے, اور شہید خاقان عباسی سابق پرائم منسٹر آف پاکستان سے کردو آئے ہیں, اس حوالے سے تبصرہ کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.